بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں کھانے پینے کے آداب کے حوالے سے آج ہم جس غلط فہمی کا تذکرہ کریں گے اور جس کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جو کھانے پینے کے لحاظ سے ممنوع ہیں، اس کے بارے میں تو مسلمان بہت حساس ہیں کہ نہ ان کو استعمال کریں اور نہ ہی ان کی بیع و شرا کریں، نہ ہی ان کا کوئی کاروبار کریں۔ مگر بعض لوگوں کے یہاں یہ رجحان اور یہ رائے پائی جاتی ہے کہ وہ چیزیں جو اسلام نے کھانے پینے کے حوالے سے ہمیں ممنوع قرار دی ہیں، یعنی مسلمانوں کو ممنوع قرار دی ہیں، اگر ان کا کاروبار غیر مسلموں کے ساتھ کیا جائے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی ایسی دکان کھولی جائے کہ جس میں شراب یا سور کا گوشت یا غیر اللہ کے نام کا جو ذبیحہ ہے وہ رکھا ہوا ہو، اور وہ اس کے جو کلائنٹس ہیں، اس کو جو خریدنے والے ہیں وہ غیر مسلم ہی ہیں، تو بعض مسلمان حضرات یہ رائے رکھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ چیز جن کو بیچ رہے ہیں وہ غیر مسلم ہیں اور غیر مسلموں کے لیے وہ چیز جائز ہے۔ اس بنیاد پہ وہ اس طرح کے کاروبار میں بعض دفعہ بالکل بے تکلف طریقے سے اس کو ایک اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیے، اس بارے میں جو بنیادی بات ہمیں شریعت سے اور دین سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اپنی بنیاد میں اخلاقی قباحت رکھتی ہے، یعنی مورلی اخلاقی لحاظ سے اس کے اندر کوئی قباحت ہے، اس کے اندر ہم فیتھ کے لحاظ سے یا مذہب کے لحاظ سے کوئی ڈسٹنکشن نہیں کریں گے۔ یعنی ایسے ہی ہے مثال کے طور پر جیسے ہم یہ کہیں کہ مسلمانوں سے تو ہم سچ بولیں گے اور غیر مسلموں سے ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، تو جیسے وہ چیز اخلاقی لحاظ سے اپنے اندر ایک جو وسعت لیے ہوئے ہے، وہ چیز اخلاقی طور پہ ممنوع ہے مسلمانوں کے لیے، اور مسلمان چونکہ اس کا دعوے دار ہیں کہ جو بھی ممنوع کھانے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ممنوع قرار دیے ہیں کہ وہ انسان کی اپنی شخصیت میں اس کی پاکیزگی کو متاثر کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر یہ ایسی بات ہے، ایسا دعویٰ ہے، تو پھر مسلمانوں کو یہ کام کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے اور ان کی خیر خواہی میں نہیں کرنا چاہیے۔ دین و شریعت میں یہ دیکھیے، جو چیز اگر ممنوع ہے اور اس کی بنیاد جیسے میں نے عرض کیا کہ اخلاقی ہے، تو چونکہ اخلاقیات ایک ایسی چیز ہے جو یونیورسل ہے، جو ہر ایک کے لیے ہے، چنانچہ اس کو ہر ایک ہی کے لیے ہمیں روا رکھنا چاہیے۔ چنانچہ یہ کسی طرح سے موضوع نہیں ہے کہ ہم غیر مسلموں ہی کے لیے مثال کے طور پہ ایسے ہم کاروبار شروع کریں جس میں حرام کردہ اشیاء جو مسلمانوں کے لیے حرام کردہ ہیں کھانے پینے کے لیے، اور ان کو وہاں ہم رکھیں، ان کو ہم بیچنا شروع کر دیں، اور ہم ظاہر ہے کہ پلی یہ لیتے ہیں، بنیاد یہ بناتے ہیں، ایکسکیوز یہ لیتے ہیں کہ یہ کاروبار ہم غیر مسلموں کے ساتھ کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ نہیں کر رہے، اور مسلمانوں کے ساتھ یہ ممنوع ہے، جبکہ غیر مسلم جو ہیں ان اشیاء کو اپنے لیے جائز رکھتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہر وہ چیز جو اخلاقی لحاظ سے ممنوع ہے اس کے بارے میں مسلمانوں کو حساس رہنا چاہیے، اس کے بارے میں مسلمانوں کو متنبہ رہنا چاہیے کہ وہ اخلاقیات جس کا وہ پرچار کر رہے ہیں، جس کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں، وہ عالمگیر اخلاقیات ہے، اور اس کو اس لحاظ سے ان کو شراب کے بارے میں ظاہر ہے معلوم ہے کہ اس کی جو خفاستیں ہیں، اس کے نتیجے میں جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں، اگر ایک مسلمان اس کا نمبردار بن جاتا ہے اور یہ کہہ کے بن جاتا ہے اس کے بیچنے کے بارے میں کہ یہ ہم ان لوگوں کو بیچ رہے ہیں کہ جو شراب پیتے ہیں، جن کی شراب جائز ہے، تو یہ ہرگز مناسب نہیں ہوگا، اور یہی معاملہ باقی ممنوعہ چیزوں کے لیے ہے۔ خلاصتاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نے کھانے پینے کے حوالے سے جو چیزوں کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، ایک مسلمان کو غیر مسلموں کے حوالے سے بھی کسی ایسے کاروبار میں شریک نہیں ہونا چاہیے جہاں اگرچہ وہی ان کے کلائنٹس ہیں، وہی اس کو خریدیں گے، مگر چونکہ ہم یہ دعویٰ رکھتے ہیں، اسلام یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ جس چیز کو کھانے پینے کے حوالے سے ممنوع قرار دیا جا رہا ہے، اور جو کھانے پینے کی ممنوعات ہیں، یہ بنیادی طور پہ اپنے اندر ایک ایسا اخلاقی فساد رکھتی ہیں جو انسان کے تزکیے کو متاثر کرتی ہیں اور اس کی پاکیزگی کو متاثر کرتی ہیں۔ چنانچہ اس تزکیے کا متاثر کرنا، اس پاکیزگی کو متاثر ہونے کے بارے میں ایک انسان کو، ایک مسلمان کو نہ صرف اپنے مسلمانوں کے حوالے سے حساس رہنا چاہیے بلکہ غیر مسلموں کے حوالے سے بھی حساس رہنا چاہیے۔ چنانچہ اس کو کسی ایسے کاروبار کا شروع نہیں کرنا چاہیے، کسی ایسی دکان کو نہیں شروع کرنا چاہیے جس میں اس کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ ممنوعہ چیزیں بیچ رہا ہے، کسی غیر مسلم ملک میں بیچ رہا ہے، تو اس کے چونکہ کلائنٹ صرف غیر مسلم ہیں، چنانچہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حرج اس میں موجود ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ کسی طرح سے بھی مناسب نہیں ہے کہ اس طرح کوئی کاروبار شروع کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔